ایک بچہ اور ایک کشتی اور مصر کا ایک ظالم فرعون۔ یہ ہے اس بچے کی کہانی جس نے اللہ کے احکامات کی طاقت سے ظلم کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت مصر میں ایک ظالم فرعون حکمران تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل مضبوط نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرائی۔ ان کی والدہ خوفزدہ تھی کہ میں شاید اس بچے کو کھو دوں، مگر اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ پہلے اسے دودھ پلاؤ اور جب تم بہت ڈر جاؤ تو اسے پانی میں بہا دو، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل کی ندی میں بہا دیا۔ وہ جاتے جاتے فرعون کی محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی، اس نے ٹوکری کو دیکھا اور اس میں ایک معصوم بچہ جس کے چہرے سے نور ٹپکتی تھی۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ضمیر نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ بچے کو اسی طرح چھوڑ دے، تو اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام محل فرعون میں شہزادے کی طرح پروان چڑھے، شاہانہ زندگی بسر کی، مگر ان کے دل میں ظلم کے خلاف ہمدردی اور ظلم برداشت نہ کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن انہوں نے ظلم کے شکار ایک اسرائیلی کو ظلم برداشت کرتے دیکھا اور دفاع میں انہوں نے ایک مصری کو ہلاکت کی نیت سے مارا۔ خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مدین کی ایک چارواہا خاندان کی بیٹی سے شادی کی اور چارواہی کا پیشہ اختیار کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی چارواہا تھا، کیونکہ چارواہی کرنے سے انسان کو صبر اور طاقت فراہم ہوتا ہے۔ مدین کی پہاڑوں پر ایک دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا۔ انہیں نبوت اور رسالت کا درجہ عطا ہوا تاکہ وہ فرعون اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ گئے اور فرعون کو اللہ کے سچے پیغام کی دعوت دینے لگے، مگر فرعون نے ظلم ترک نہ کیا۔ اللہ کی طرف سے دکھائے گئے نشانات اور معجزات، عصا، سام بننا اور دیگر معجزات کے باوجود فرعون اور اس کے جادوگروں نے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت دی کہ انہوں نے فرعون اور اس کے فوج کو ہرا دیا۔ دریا جھیل گیا، بحر احمر کا درخت ہونا اور بنی اسرائیل دریا کو عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گیا۔ اسرائیلی کو غلام کی زنجیروں سے نجات مل گئی اور وہ آزادی کی طرف بڑھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل کی اور انہیں کتاب الہی تورات عطا کی گئی تاکہ وہ بنی اسرائیل کو حق و باطل میں فرق سکھائے، اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شریعت پر چلنے کا راستہ بتایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچی شان، مقبولی الہیت اور قرب الہی عطا فرمائی۔ انہوں نے کلیم اللہ یعنی اللہ سے بلا واسطہ کلام کرنے والا نبی بنایا گیا۔ ان کی شخصیت نے ظلم کے خلاف ایمان اور ٹھہراؤ کا مثال قائم کی۔ ظلم، جبر اور استبداد کے خلاف اللہ پر بھروسہ اور صبر ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی ہدایت اور عدل کی آواز ظلم کے خلاف ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حق پر ثابت قدمی اور ایمان انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس وقت ایک ہی انسان کی وجہ سے ظلم کی زنجیریں ٹوٹ گئی، غلامی ختم ہوئی اور ایک قوم آزاد ہوئی۔ یہی اس شخص کی کہانی ہے جس نے اللہ کی طاقت پر ایمان لا کر تاریخ کو بدل ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔